الرحیم۔ اصل میں جنات ایک حقیقت ہے، ایک مخلوق ہے، اور جیسے انسان مکلف ہے ایسے ہی جنات بھی مکلف ہیں۔ ان سے بھی حساب کتاب، جزا سزا ہوگی۔ اب جس طریقے سے انسانوں میں نیک، بد، شریر اور مختلف مذاہب رکھنے والے لوگ ہیں، اسی طرح قوم جنہ میں بھی نیک بھی ہیں، شریر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مختلف گروہ رکھتے ہیں وہ اور قومیں رکھتے ہیں۔ اور جس طریقے سے انسان جو شریر ہوتے ہیں وہ اچھائی برائی، خیر و شر، اخلاق اور بد اخلاقی میں تمیز نہیں کرتے، اسی طرح یہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اکثر وہ جنہ جو ہیں وہ شرارت زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ آگ جو ہے اس کی فطرت جو ہے نا اس میں شر ہے اور تکبر ہے، اور ہر چیز کو کھانا چاہتی ہے۔ تو یہی حال جناتوں کی فطرت کا ہے کہ وہ غلبہ چاہتے ہیں، ہر چیز پہ غلبہ چاہتے ہیں کہ ہم غلبہ حاصل کر لیں۔ اب اس کے لیے اچھا برا جو بھی کچھ ہو وہ کرتے ہیں۔ اب رہا معاملہ یہ کہ اکثر ایسا ہے کہ جنات عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا تھا۔ اور جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ایک عورت تھی عرب میں جو مکے میں ہی رہا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ جنات جو ہیں اس پہ عاشق تھے، اور وہ ان کے باقاعدہ اس کے تعلقات تھے۔ تو ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ اب میں نہیں آؤں گا۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ اب تو کیوں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا اب اللہ کے آخری رسول جو ہیں وہ مبعوث ہو چکے ہیں، اور اب میں ان پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، لہٰذا اب میں گناہ سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ باقاعدہ اس طرح سے معاملات ملتے ہیں۔ حضرت ابی دجانہ ایک صحابی رسول ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آن کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، رات کو کچھ ایسی مخلوق ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی، اور وہ مکھیوں کی طرح بھن بھناہٹ ہیں، کبھی وہ مجھے کاٹتے ہیں، کبھی وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے سونے نہیں دیتے۔ تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی دجانہ یہ جنات ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ اے علی، میں ایک عبارت تمہیں بتاتا ہوں، کلمات کچھ تم وہ لکھو، جناتوں کے نام وہ خط کر کے مشہور ہوئی بات۔ تو وہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لکھوایا، اور لکھنے کے بعد آپ نے حضرت ابی دجانہ کے حوالے کیا اور کہا کہ ابی دجانہ اس کو جو ہے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جانا۔ تو آپ نے جب وہ تکیے کے نیچے رکھا اپنے، تو ایک شور و غل کی آواز اٹھنے لگی، اور ایک ایسی بدبو اٹھنے لگی جیسے کسی چیز کے جلنے کی ہوتی ہے۔ تو وہ رونے چلانے لگے کہ ابی دجانہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو، ہم جل رہے ہیں۔ تو جب زیادہ آؤ بکا ہوئی، شور مچا، تو آپ نے وہ خط تکیے کے نیچے سے نکال لیا، تو وہ شور ختم ہو گیا۔ آپ نے دوسرے دن آن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ ابی دجانہ تم نے اچھا کیا جو وہ نکال دیا، ورنہ یہ جناتوں کی قوم قیامت تک جلتی رہتی۔